واقعہ سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 5 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قرار پانی میں اتر گیا اور ٹانگوں کے ساتھ پانی میں تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتر گئی۔ دریا کا بہاؤ اسی طرف تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ گھڑ سوار کنارے پر کھڑے ہو کر انہیں للکارنے لگے۔ آگے دریا کی گہرائی کم تھی، اس لیے وہ دونوں میاں بیوی نکل گئے۔ آخر وہ ایک شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھنے لگیں۔ چونکہ قرار کی بیوی خوبصورت تھی، اس لیے ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آگے پہنچ کر انہیں ایک بہت بڑے سیٹھ امیر تاجر کے بنگلے میں ملازمت مل گئی۔ یہ سب قرار کی بیوی کے حسن کا کمال تھا۔ استبل کے ساتھ انہیں رہنے کے لیے ایک جھونپڑا بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، قرار کو استبل میں گھوڑوں کی خدمت کی ملازمت مل گئی۔ اس کی بیوی جھونپڑے میں رہتی اور اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی، مگر اسے زیادہ دن بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اسے بھی محل کے اندر بطور نوکرانی ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ قرار کی بیوی کو ایک بڑھیا کے سپرد کر دیا گیا، جس نے اسے نہلایا اور ایسا لباس پہنایا جو کندھوں پر سے عریاں تھا۔ قرار کی بیوی کو وہ لباس پسند نہ آیا، کیونکہ وہ لباس شہزادیوں کے پہننے جیسا تھا۔ وہ اتارنے لگی تو بڑھیا نے کہا کہ آقا کو گندی مندی خادمائیں پسند نہیں ہیں، اس لیے تمہیں یہی لباس پہن کر ان کے سامنے جانا ہوگا۔ اس لباس میں قرار کی بیوی کو خود پر شک ہوا کہ وہ خانہ بدوش کی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے ریشم جیسے ملائم بال دھل کر کندھوں پر بکھرے عجب سما باندھ رہے، وہ ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ بڑھیا اسے اسی حالت میں آقا کے پاس لے گئی۔ ناظرین، ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آقا کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ اب لڑکی آقا کے سامنے اس کے کمرے میں بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ آقا نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، مگر لڑکی کھڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت کو سمجھ چکی تھی۔ آقا نے کھڑے ہو لڑکی کو بازو سے پکڑ کر قریب کرنا چاہا تو لڑکی جھٹکے سے خود کو چھڑا کر دور جا کھڑی ہو گئی۔ آقا نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو، مگر خود کو خانہ بدوش نہیں سمجھتی۔ تم اپنے آپ کو کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، بہت انعام دوں گا اور رانی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ناظرین، آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ میں سونے کے دینار ٹھکرا کر آئی ہوں اور اب قرار الحکم کی بیوی ہوں۔ اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنی 10 بیٹیاں الحکم کو دے دو تو بھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ ناظرین، آقا نے کہا خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، بچے کو ترسو گی، اس لیے ادھر آؤ، مگر لڑکی باہر نکل گئی۔ آقا نے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان سب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آقا نے کہا کہ اگر وہ شرما رہی ہوتی تو بات اور تھی، وہ میری توہین کر کے گئی ہے۔ خادموں نے کہا کہ ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ نہیں، آقا نے کہا میں اس خانہ بدوش بکھارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں سب عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں وہ بدبخت لڑکی رہتی ہے، آج رات اس کے خاوند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آنا اور اس کے بچے کو جہاں چاہو تم بیچ دینا۔ حرم کی جو 2 عورتیں وہاں موجود تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے ماتھے پر شکنیں آ گئی تھیں۔ ناظرین، آقا غصے سے پھنکار رہا تھا۔ کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، کمبخت خانہ بدوش کی اتنی جرت، سب چلے جاؤ۔ الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کا وقت آدھی رات کے بعد کا رکھا تھا۔ ناظرین، رات ہوئی تو الحکم جھونپڑی میں واپس آیا۔ اس کی بیوی اپنے لباس میں تھی۔ وہ بڑھیا کا پہنایا ہوا لباس وہیں پھینک کر اپنا لباس پہن کر واپس آ گئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ یہاں مزید ایک دن بھی نہیں رہے گی۔ ناظرین، اسے اپنے خاوند کو وجہ بھی بتانی تھی کہ وہ مزید یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آج کی رات اپنے خاوند کو
آخری بار دیکھ رہی ہے اور اس سے اس کا بچہ بھی چھن جائے گا۔ اس نے الحکم کے آگے کھانا رکھا کہ اتنے میں ان کے جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ یہ وہی ان دو عورت میں سے ایک تھی۔ اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم کو کہا کہ کھانا ختم کرو اور اپنی بیوی بچے کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور اس شہر میں کہیں بھی نہ ٹھہرنا۔ ناظرین، دونوں عورتیں حرم کی خاص عورتیں تھیں۔ دونوں کو اپنی بچپنی اور جوانی کے دن بہت اچھی طرح یاد تھے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر کے عزت سے اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کریں، مگر تقدیر نے انہیں اس رئیس کے حرم میں داخل کر دیا۔ یہ دونوں اب بے نکاحی اور رکھیل کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا بس ایک ہی وتیرہ تھا کہ اپنے آقا کو خوش رکھنا ہے۔ یہ محل کی سیاسی زندگی میں دلچسپی بھی لیتی تھی، اس لیے آقا کی خاص منظور نظر بھی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس لڑکی پر ظلم ہونے والا ہے تو ان کے اندر کی عورت جاگ گئی، لہٰذا انہوں نے اس لڑکی کو اور اس کے بچے اور خاوند کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو رب کریم کا فیصلہ تھا کہ سبکدگین کی ماں اس گناہ زدہ انسان سے محفوظ رہے، اس لیے اس نے ان عورتوں کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ اسے یہاں سے نکال دیں، اور یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا۔ ناظرین، الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی نے آج دن کو ہونے والا واقعہ الحکم کو بتا دیا۔ الحکم سوچ میں پڑ گیا تو بیوی نے کہا کہ اٹھو، یہاں سے چلیں۔ ناظرین، الحکم کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ عورت محل کی خادمہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی ہو، میں خود آقا سے ملوں گا اور بات کروں گا۔ مگر الحکم کی بیوی ضد کرنے لگی کہ انہیں اب مزید یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ دو آدمی جنہیں الحکم کے قتل کے لیے کہا گیا تھا، وہ مسلسل شراب پی رہے تھے، ان کے ہتھیار ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھانا، یہ مہم ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے شام سے پہلے ہی الحکم کی جھونپڑی دیکھ لی تھی۔ انہیں کسی قانون کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ ان کا آقا خود ایک قانون تھا۔ ویسے بھی غریب کا قتل کسی بھی معاشرے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غریب ہر دور میں پیسے والوں کا غلام رہا ہے۔ غریب کی عزت کسی بھی معاشرے میں کوئی نہیں ہوتی۔ مثال مشہور ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ غریب انسان کو معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ شراب کے نشے میں دونوں قاتل مدہوشی میں خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھے اور جھومتے ہوئے الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر اندھیرے کا راج تھا۔ ایک نے کہا کہ اٹھ اوئے، مگر اندر کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ انہوں نے ایک بار پھر زور سے پکارا، اب کی بار بھی خاموشی ہی چھائی رہی۔ ناظرین، انہوں نے اندھیرے میں ٹٹولا، اندر کچھ بھی نہ تھا۔ بولے شاید وہ غلط جھونپڑی میں آ گئے ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے نکلے اور دوسری جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ اتنے میں الحکم اور اس کی بیوی شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ الحکم نے مایوس زدہ لہجے میں اپنی بیوی سے کہا کہ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ مایوس نہ ہو میرے بچے سبکدگین کے باپ، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم گناہ گار نہیں، اس لیے ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے۔ ناظرین، الحکم نے غصے سے کہا کہ تم پاگل ہو، خدا ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ تم دعویٰ کرتی ہو کہ تم نے خوش قسمت بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر اپنے دماغ سے نکال دو اور قرآن کو کوئی تعویذ نہ سمجھو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ بیوی بدصورت اچھی ہوتی ہے، اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ بیوی نے کہا کہ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ناظرین، الحکم نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے دل پر خوف کا قبضہ تھا۔ اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ الحکم نے کہا کہ واپس چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ کہاں؟ الحکم نے جواب دیا کہ تمہارے
تمہارے قبیلے میں وہ لوگ وہی ہوں گے یا کہیں اور چلے گئے ہوں گے؟ بیوی نے کہا کہ پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں، میں تمہیں اپنے جسم سے بہت سی دولت کما کر دوں گی، بس تم اپنی آنکھیں بند رکھنا اور یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی بہت نیک پاک ہے۔ تم کیسے مرد ہو؟ کیا مرد تم جیسے ہوتے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی۔ ناظرین، الحکم نے کہا کہ پہلے یہ دعا کرو کہ یہ بچہ زندہ رہے۔ بیوی نے کہا یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم کی طرح تمہیں بھی کہے گا کہ اے میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ ناظرین، وہ کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی، اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ وہ چلتے بھی جا رہے تھے۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی اور الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پھر اسی رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی شروع ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور اب وہ شہروں میں رہ رہے تھے، مگر حالت خانہ بدوشی جیسی ہی تھی۔ ناظرین، الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی جہاں وہ سال 2 سال رہ کر کچھ کما لیتے اور پھر وہاں سے کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ جب 4 سال کا ہو گیا تو الحکم کی بیوی نے کہا اب بچہ 4 سال کا ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں کہیں مستقل قیام کرنا چاہیے تاکہ بچے کو کسی مولوی اور استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا جا سکے اور اس کی تعلیم و تربیت کا عمل شروع ہو سکے، ورنہ بڑا ہو کر یہ بھی ہماری طرح در بدر ہوتا پھرے گا۔ بچے کو 1 سال پہلے اس کی ماں نے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، ماں اپنے بچے کو بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی اور اس نے محسوس کر لیا کہ بچہ چھوٹی سی عمر میں بڑی عقل کی باتیں کرنے لگا تھا اور سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا اور ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کے امام مسجد نے بچے کو اپنی شاگردی میں لے لیا اور اس کے ماں باپ کو اپنی اور مسجد کی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ امام صاحب جب بچے کو سبق پڑھانے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو سبق نہیں پڑھا رہے۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو تو گزار لایا تھا، امام صاحب اسے اگلے مرحلے میں لے گئے جہاں 5-6 سال کے بچے نہیں جا سکتے تھے۔ امام جو سوال پوچھتا اسے معلوم ہوتا تھا۔ امام کو یقین ہو گیا کہ بچہ اپنے پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ نہ کچھ ساتھ لایا ہے۔ اس قصبے میں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ اس نے اس عمر میں قرآن اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پڑھ لی تھی۔ ناظرین، ایک روز امام صاحب نے بچے کے باپ کو کہا کہ یہاں میرا علم ختم ہو چکا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے اور کیا بزور شمشیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلانا جائز ہے؟ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ امام صاحب سے پوچھتا، مگر امام صاحب کے پاس ان سوالات کے جواب نہ ہوتے تھے اور وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ناظرین، امام صاحب نے کہا کہ اب آپ بچے کو بخارا لے جاؤ۔ امام صاحب نے ایک عالم کا نام لے کر کہا کہ وہاں بچے کو ان کی شاگردگی میں بٹھا دینا، کیونکہ اگر بچے کی تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس بچے میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں، اگر اس نے علم کے ساتھ وہ جوہر بھی سیکھ لیے تو یہ بڑا ہو کر بڑا نام پیدا کرے گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 6 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔